جو لائق ثنا ہے، اس کے لاڈلے پیارے محبوب جان کائنات رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم شافع روز جزا آقا سیدی ملجائی ماوائی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیتاً محبتاً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد سامعین محترم، یہ رجب شریف کا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو حریم ناز کا مہمان بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ عزت، وہ شان، وہ مقام عطا کیا ہے اللہ نے جو کسی اور کو عطا نہیں کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ 7,44,000 اللہ نے انبیاء کو معجزات عطا کیے۔ 7,44,000 معجزات اللہ نے اپنے پیغمبروں کو عطا کیے۔ جتنے معجزات اور کمالات، عظمتیں، شانیں اللہ نے انبیاء کو دی ہیں، حضور کا صدقہ تھا، وہ ساری مصطفیٰ کو دی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس سے جو ماورا ہے وہ خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں علیہ السلام۔ نبی کریم علیہ السلام کے معجزات میں سے آپ کا زندہ اور تابندہ معجزہ قرآن کریم ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ معجزہ کا معنی یہ ہے کہ عجز البشر عن بکمالہ، جس سے انسان جو ہے اس کے کمال سے اس تک رسائی انسان بس کی بات ناممکن ہو، انسان ہونے کے ناطے اس کے کمالات تک نہیں پہنچ سکتا ہے، عاجز کر دینے والا معجزہ۔ تو قرآن کریم نبی رحمت علیہ السلام کے زندہ معجزات میں سے قیامت تک معجزہ ہے، اور بار بار قرآن خود ہی چیلنج کر رہا ہے کہ تم اس جیسی کوئی صورت بھی نہیں بنا سکتے ہو۔ نہ آج تک قرآن کریم کی کوئی صورت کی مثل بنی ہے، نہ قیامت تک بن سکتی ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم فرقان حمید کے اعراب، زبر، زیر، حرف تک نہ رد و بدل ہوا ہے، نہ قیامت تک ہو سکتا ہے، کیونکہ رب نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے کرم پہ لیا ہے۔ نمبر 3، قرآن کریم کا اعجاز ہی ہے یہ مسلمان کا بچہ اپنے سینوں میں محفوظ کی ہو۔ کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں قرآن کریم کا نور موجود ہے، جن کی زبانوں سے قرآن کریم کی آیات بینات پڑھی۔ یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے، وگرنہ سابقہ جو کتابیں صرف انبیاء کو یاد ہوتی، باقی دیکھ کر پڑھتے۔ آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے امت پر، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنا کلام سرکار کے وسیلہ سے، حضور کے صدقہ سے آپ کی امت کو عطا فرما کر ان کے سینوں میں ہی، ان کے زبان پہ بھی جاری کر دیا۔ اب یہ آگے الگ مسئلہ ہے، یہ میری پہنچ سے دور ہے، شاید آپ جانتے ہوں۔ قرآن کریم میں 4 چیزیں ہیں، قرآن سے متعلق 4 باتیں ہیں۔ نمبر 1 ہے قرآن کریم کے حروف، الفاظ، جس کی حفاظت کا ذمہ مالک نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا ہے، تو یہ بھی الحمدللہ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو یاد ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا۔ نمبر 2، قرآن کریم کے معانی و مطالب، قرآن کریم کے معنی، کس کا ترجمہ، تو یہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ ہر ایک تو اول تو قرآن سے ہم کافی دور ہو گئے، پھر قرآن کریم کے جو معنی ہیں، اس کا جو ترجمہ ہے، تشریح ہے، تفسیر ہے، توضیح ہے،
اس کے جو اسرار ہیں، حکمت ہیں، وہ ہم اس سے بہت دور ہو گئے۔ نمبر 3 ہے حقائق قرآن، حقائق قرآن۔ نمبر 4 ہے حساسیت، کیفیت قرآن، اور یہ اللہ اپنے ان کامل بندوں کو عطا کرتا ہے جس کے بارے میں رب نے کہا ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ یہ ہر ایک کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا اپنے مہربانی، اس کا اپنا چناؤ ہے، جس کو جس کام کے لیے وہ چن لیتا ہے، یہ انتخاب خدا بندی ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا قرآن بھی ایک معجزہ ہے۔ اور اس طرح معجزات میں سے دوسرا معجزہ جس کو قرآن کریم نے 27 پارے میں بیان فرمایا ہے، اقتربت الساعہ وانشق القمر، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ یہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پورا واقعہ عرض بھی کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اور تیسرا اہم معجزات میں سے، وہ تو سارے حضور علیہ السلام کے معجزات تو بے مثال ہیں، ان میں سے ایک اعظم ترین معجزہ جو ہے وہ معراج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ معجزہ کا معنی ہے، ایک اس کا معنی آیت، نشانی، اور معجزہ کا معنی ہے برہان، دلیل، اور دونوں جو ہے قرآن کریم کی آیات میں مالک نے یہ بیان کر دی ہیں۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، یہاں آیات جو ہیں معجزہ کے معنی میں آیات کا لفظ آیا، قد جاءکم برہان من ربکم، یہاں معجزہ بطور برہان، نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کے میلاد کے تذکرے میں مالک نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، تو برہان معجزہ کا معنی برہان بھی ہے۔ حضرت اکرمہ ابو جہل کا بیٹا ہے، دربار رسالت مآب علیہ السلام میں حاضر ہوا۔ اکرمہ نے عرض کی اگر وہ پتھر پانی پہ تیرتا ہوا آپ کے پاس آ جائے، پتھر پانی پہ، بھاری چٹان پتھر پانی پہ چلتا ہوا، تیرتا ہوا آپ کے پاس آ جائے، نبی رحمت علیہ السلام نے فاشار رسول الیہ، نبی رحمت علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ فرمایا، فن قلع حجر الذی اشار الیہ من مقامہ وصابہ، یہ پتھر جو ہے وہاں سے چلا پانی پہ تیرتا ہوا، جب قریب آ گیا حضرت اکرمہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا یکفی کا ھذا، اب یہ بات کافی ہے، پتھر تو چلتا ہوا آ گیا، اب یہ کافی، یکفی کا ھذا۔ اکرمہ نے عرض کی کہ واپس بھی چلا جائے، حتیٰ یرجع الی مکانہ، یہاں تک کہ اپنی جگہ پہ واپس بھی چلا جائے۔ فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرجع الی مکانہ، نبی کریم علیہ السلام نے پتھر کو حکم فرمایا، اشارہ فرمایا، تو وہ پتھر واپس اپنی جگہ پہ پلٹ کر، بھائی یہ کوئی آپ کہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ قرآن کریم کی آیات ہیں، حدیث پاک ہیں۔ آیات قرآنی میں سے دیکھیں ثابت ہے، سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصُهُ مِن دُبُرٍ، جب دروازے سارے بند کر دیے تھے، اب دروازے تالے کیسے کھلے تھے؟ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کی نبوت و صداقت کی کرنیں پڑی تھی، تالے ٹوٹ گئے تھے، دروازے کھل گئے تھے، یہ قرآن ہے۔ اور آگے چلیں تو اسی صورت میں اگلا حصہ جو ہے، جب گواہی کی بات آ گئی، تہمت و الزام لگا، گواہی کی بات آئی، تو آپ نے فرمایا یہ پنگوڑے میں، جھولے میں جو بچہ جھول ایسے پوچھ لو، فشاہد شاہد من اہل، بچے سے پوچھ لو،
کہا یہ تو چند دن کا بچہ ہے، یہ تو بول ہی نہیں سکتا ہے، یہ کیسے گواہی دے گا؟ میں پوچھو اب بچے نے جو گواہی دی ہے نا، قرآن نے جو ذکر کیا ہے نا، اتنا کوئی بڑے سے بڑا PhD والا یا LLB والا بھی اتنے کمال مہارت سے دلیل نہیں دے سکتا، اتنی مختصر، اتنی جامع۔ کہا کہ قمیض دیکھو آگے سے پھٹی ہے کہ پیچھے سے پھٹی، کیا بات، قرآن نے پورا نقشہ کھینچ دیا، آگے سے پھٹی ہے پھر زلیخا سچی ہے، اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچا ہے۔ فلما رأى قمیصہ قد من دبر، دیکھا تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی۔ بھائی نبی کے جب اشارہ ہو جائے، ابھی آگے چلتے ہیں کہ کیا ابو جہل نے، یہ سیرت کی ساری کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں حدیث مستند ہے، موجود ہے کہ اس میں کوئی انکار والی گنجائش ہی نہیں ہے، اتنی تواتر کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ جب ابو جہل نے اپنی بند مٹھی میں پوچھا تھا رسالت مآب علیہ السلام سے، بتائیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے، میری مٹھی میں کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رسالت و نبوت پڑی ہے، یہ نگاہ نبوت ہے۔ رسالت کی جو توجہ نگاہ پڑی ہے، اب پتھر بول کر خود گواہی دینے لگ گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے، یہ تو طویل فہرست ہے، تو معراج کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے معجزات انبیاء کو عطا کیے ہیں، بتا 7,44,000 اللہ نے اپنے انبیاء کو معجزات عطا کیے ہیں۔ ہر ایک کا ذکر کرنا وقت بھی نہیں ہے، یہ تو کافی طویل بیت ہے۔ تو جب دیکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم اعلان نبوت کر دیا، 40 سال کی عمر میں سرکار نے اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے نبوت کا اعلان، نبوت نبی نہیں بنے، کنت نبی وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور گارے میں تھے، میں تو اس وقت بھی نبی تھا، لیکن اعلان نبوت کا حکم جو ہوا، اجازت جو ملی، اس وقت عمر مبارک 40 سال ہوئی، اعلان نبوت ہو گیا۔ جو بھی قریش مکہ نے کیا، جو ظلم بٹھائے، ان میں سے ہمیشہ سے یہ یاد رکھیں، جب حق کی آواز اٹھتی ہے نا، حق کی آواز، تو کئی بدبختوں کو، ملعونوں کو دبانے کی فکر ہوتی ہے، ہمیشہ یہ ازل سے چلتا آ رہا، کوئی آج سے نہیں ہے۔ نمرود تھا، ابراہیم کو رب نے پیدا کر دیا، فرعون تھا، رب نے موسیٰ کو پیدا کر دیا، مکہ کا سردار ابو الحکم تھا ابو جہل، میرے مصطفیٰ نے کہا ابو جہل، سرداری ٹوٹی، گھمنڈ ٹوٹے، دشمنی مول لی، انعام رکھے، ساری سازشیں کی، ان میں سے ایک سازش کا ذکر ابھی کرنے بھی لگا ہوں۔ جب مدینہ پاک میں میرے رسالت مآب علیہ السلام تشریف لے گئے، تو وہاں رئیس المنافقین، جس کو تھا میں چودھری، جس کو پگ بندی جانی تھی، چدراہٹ کی، جب میرے محبوب کریم نے کرم فرمایا، جلوہ فرما ہو گئے، اس کو سرداری اپنی ختم نظر ہوتی ہے، سرداری میری گئی، میری چدراہٹ گئی، میرا نام، اب نام تو محمد کریم کا لیا جا رہا ہے، حضور منافق بن گیا، رئیس المنافقین بن گیا۔ بھائی یہ گھبرانے والی باتیں نہیں ہیں، ہمیشہ حق بے سر و سامان آیا ہے، لیکن ہمیشہ سچ کی، حق کی جیت ہے، قرآن کا فیصلہ۔ جال حق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، 360 بت لگے بیت اللہ میں، لیکن ایک دن وہ آیا جب میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبارک آیت پڑھتے ہوئے بتوں کو گراتے جا رہے تھے، رسول کریم علیہ السلام فرماتے جا، حق آیا، باطل مٹ گیا۔ گھبرانے والے ہم بھی نہیں ہیں، یہ حالات آتے رہتے ہیں، ہمیشہ مخالفت حق کی ہوتی ہے، ہمیشہ مخالفت ہے، منافق کے کس نے مخالفت کرنی؟ وہ ہر ایک کا چمچہ، ہر ایک کا کٹتا، اس کو کیا ہے؟ ہمیشہ حق کی جو مخالفت ہوتی ہے۔
اب جب دیکھا، جو میں بات عرض کرنے لگا تھا اس کی تو میں نے تمہید باندھی ہے، غلط نہ سمجھیے گا، کہ جب دیکھا کہ اسلام آگے بڑھتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے، اب انہوں نے شام کے ملک کا بہت بڑا رئیس تھا، دولت مند تھا، جس کا نام تھا حبیب، شام کا بہت بڑا رئیس، دولت مند، مالدار، تاجر، اس کو بلوایا کہ ایک آدمی نے نبوت کا اعلان کیا ہے تو تم بڑے سمجھدار ہو، آؤ کوئی بات چیت کرو، کوئی راستہ بتاؤ، کوئی طریقہ بتاؤ، ہم تو اپنے سارے طریقے آزما چکے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا، حضور سید دو عالم صلی اللہ تبارک تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو 3 پیشکشیں کی گئی تھی، 3 پیشکشیں، یا یہ قریش مکہ نے کی 3 پیشکش۔ ان میں سے ایک یہ تھی، اگر آپ اس وجہ سے یہ اعلان کر بیٹھے ہیں کہ ہمیں سرداری مل جائے، چودراہٹ مل جائے، ہم آپ کو مکہ کی سرداری دے دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کسی بڑے خاندان میں کوئی رشتہ کرنا، ہم وہ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ دولت دنیا چاہتے ہیں، ہم ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، او مکہ والو، اگر تم تو یہ سونے چاندی کے ڈھیر کی بات کرتے ہو نا، یا مکے کی سرداری کی بات کرتے ہو، اگر تم میرے ایک ہاتھ پہ سورج دوسرے پہ چاند لا کر بھی رکھ دو اور کہو کہ تم حق پیغام حق سے رک جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہاں تک جب بات پہنچ گیا، اب انہوں نے شام کا جو ہے نا بڑا تاجر دولت مند، جس کا نام تھا حبیب بن مالک، اس کو قریش نے بلوایا، بڑی شان و شوکت سے آیا، بڑے پروٹوکول سے آیا، کہتے ہیں 12,000 گھوڑے، بڑے جاہ جلال کے ساتھ، بڑی شان و شوکت سے، لاؤ لشکر کے ساتھ آیا ہے، اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کو بلائے۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعه ابو بکر وخریۃ وجبکیان ویقولان نخاف من سطوۃ هذا الکافر۔ حضرت سیدہ خریۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہے تھے، اے بے نیاز، یہ تو بڑی شان و شوکت سے آیا ہے، بڑے جاہ و جلال سے آیا ہے، تیرا محبوب 11 عزتیں رکھنی ہیں، حضور کی عزت، حضور کی شان تیرے ہاتھ میں ہے۔ یہ دعائیں کر رہے تھے رو رو کر، اللہ منصر محمد وعودہ حجہ، یا اللہ آقا کی مدد کر دینا، دعا کر رہے تھے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، پہنچے، کاما اکراما للنبی، کانا اکراما للنبی، یہ پورا واقعہ میں نے چھوڑ دیا ہے، بس مختصر کر گیا ہوں کہ وہ کھڑے ہو گئے، تعظیم، کانا اکراما للنبی، حضور کی تعظیم کے لیے، حضور کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب حبیب نے کہا، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں نا، چاند کو 2 ٹکڑے کر دو، ایک اس ہاتھ ایک اس ہاتھ، پھر جا کر آپ کے سر کے اوپر پورا بدر منیر بن جائے۔ یہ کہا، جہاں چاند 2 ٹکڑے ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ان فعلت ذالک کلہ اتؤمن بی، اگر میں یہ کر دوں تو ایمان لے آئے گا۔ ان فعلت ذالک کلہ اتؤمن بی، ایمان لائے گا۔ ان تخبرنی بما فی قلبی، اس نے کہا حضور یہ بھی ہو جائے، لیکن میرے دل میں جو بات ہے نا اس کا بھی تو علاج کرے نا، یہ تو میں نے ظاہر کر دی ہے، ایک بات میرے اندر ہے، ان تخبرنی بما فی قلبی، جو میرے دل میں ہے اس کا بھی تو علاج کر دو نا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ ادھر سے یہ 12,000 کا لاؤ لشکر کے ساتھ آیا، ادھر سے فنازل جبریل و12,000 جبریل علیہ السلام بھی 12,000 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آ گئے۔ رب کا بھی انتظام ہے نا، اپنے محبوب کا پروٹوکول ہے نا۔
فنازل جبریل وما اثنا عشرۃ الفا من الملائکۃ فقال ان لک بنتا ستیحۃ وان اللہ قد رد علیہا جوارہا، مایا کہ تیری بیٹی جو اپاہج ہے، چل نہیں سکتی ہے، بول نہیں سکتی ہے، اٹھ نہیں سکتی ہے، پکڑ نہیں سکتی ہے، سن نہیں سکتی ہے، یہی بات ہے نا، بما فی قلبی، تے دل میں یہی بات ہے نا، چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھا دی ہے نا۔ جب مالک کو یہ بتا دیا، مالک جلدی جلدی حبیب بن مالک جو ہے مسلمان ہو گیا، گھر واپس جان لگا۔ فاستقبلہ بنت قائلۃ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، جب حبیب بن مالک واپس شام پہنچا دروازے پہ تو اس اپاہج، معذور، اندھی، گونگی، بہری بیٹی نے فوراً دروازہ کھول کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حبیب نے پوچھا کہ تو ٹھیک کیسے ہو گئی ہے، تو اپاہج ٹھیک کیسے ہو گئی ہے؟ بیٹی نے کہا اتا الی فی المنام رجل فقال ان اباک قد اسلم فان کنت مسلمۃ قد رددنا علیک اعضائک سالمہ فاسلمت فی منامی واصبحت لہا کما ترانی، کہا کہ میں جب سوئی میری خواب میں ایک آیا، میں سوئی میری خواب میں ایک آیا، اس نے کہا ان اباک قد اسلم، تیرا باپ مسلمان ہو گیا، فَإِن كُنْتَ مُسْلِمًا، اگر تو بھی مسلمان ہو جائے، قد رددنا علیک اعضائک سالمہ، ہم تمہیں بھی ٹھیک کر دیتے ہیں، ہم تمہیں بھی ٹھیک کر دیتے ہیں۔ فَأَسْلَمْتُ فِي منامی، میں خواب ہی میں ان پر ایمان لے آئی، خواب ہی میں ان پر ایمان لے آئی، وَأَصْبَحْتُ كَمَا تَرَانِي، اب تو مجھے دیکھ رہا ہے نا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے معراج شریف کا، جس کے لیے میں نے آیت پاک تو پڑھی ہے سبحان الذی 15 پارے کی، لیکن وقت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس سے متعلق جو ہے معراج شریف کا سفر کب، کہاں سے کہاں تک اور کیسے، کس نے کس کو کیسے کب کروایا، کہاں سے کہاں تک، انشاءاللہ یہ اگلا مرحلہ اللہ تعالیٰ جل وعلا شانو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک سے ہر مسلمان کے دل کو جلا بخشے۔ وما توفیق